اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے یہ روایت، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن ان دونوں حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ اور اسرائیلی روایت کے بارے میں اصول یہ ہے مفسرین کا کہ لا نصدق ولا نکذب، ہم نے اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو امام رازی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور عبرت کے لیے علماء نے لکھا ہے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ اس کی صراحت کر دیں کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، کوئی اس کو حدیث نہ سمجھنا شروع کر دے۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ بات آتی ہے جو مفسرین نے ذکر کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اللہ دکھاتا ہے انسانوں کو کہ فرعون نے تو یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں ذبح کروں گا، یہ ایک بچہ، باقی سب بچوں کو ذبح کر دیا، اس ایک بچے کو نہیں کیا، اور وہی در حقیقت موسیٰ تھا جو فرعون کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور انہی کے ڈر کی وجہ سے سارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور اس بچے کی پرورش فرعون نے خود کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا کو کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو یہ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو فرعون کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے بچے بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کھینچی جیسے بچے کبھی، تو فرعون کو اس پر غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس نے میری داڑھی کیوں کھینچی ہے، اور اس کو خطرہ ہونے لگے کہ کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر میرا دشمن نہ بنے۔ تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور بہت نیک خاتون تھی، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے ان کے جنتی ہونے کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بچے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا پریشانی کی کیا بات ہے، اور آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ ایسا کریں، ایک کھجور اور ایک انگارہ، آگ کا انگارہ، دو چیزیں بچے کے سامنے رکھیں اور اس کو کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے، تو پھر آپ دیکھیں گے یہ بچہ کون سی چیز لیتا ہے۔ تو اس فرعون نے دونوں چیزیں رکھی، کھجور بھی رکھی اور انگارہ بھی رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لیا اور منہ میں ڈال دیا۔ اس سے فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہے، کوئی سمجھدار نہیں، اس نے جو میری داڑھی کھینچی ہے کسی اور وجہ سے نہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کرنا تھا، ان کو فرعون کا دشمن بنانا تھا، تو انہوں نے انگارہ لے کر منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت آ گئی، یعنی بات کرنے میں ان کو تھوڑی مشکل ہوتی تھی۔ یہ جو ان کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انگارہ لے لیا تھا منہ میں،